الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شکر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. حمد ثناء درود خاتم الانبیاء له تحیت و ثناء بعد. قادر مطلق جل جلالہ عم نوالہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا و فریاد و التجا ہے. حق تعالی جل مجد الکریم سونا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و معمون فرماوے. صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء بعطائے الہی مالک ہر سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دی زلف بریدہ ان علین پاک دی تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرمائے. دوستو میں جناب رد سامنے پچھلی گفتگو دے تسلسل تو ذرا ہٹ کے اج اصلاح عمل دے سلسلے دا موضوع جس کا عنوان ہے خوف خدا بیان کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ میں نے سمجھانے دی اور پھر سنو سارے نو سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرما دو. حقیقت یہ ہے انج دے جڑے موضوع ہوندے نے انج دے موضوع او بندہ بیان کرے جڑا بندہ از خود انج دی کیفیات نو اپنے اندر انج دی کیفیات دا احساس اپنے اندر کرنا لا. میں سنیاں پڑھیاں گلیں جناب رضی سامنے بیان کراں گا. وگرنہ اللہ تعالیٰ دا خوف دل چاہے تے دل دے اندر کنج نورانیت پیدا ہوندی ہے. انسان دے اندر کیویں دا ذوق پیدا ہوتا ہے. ان دی زندگی کتنا قیمتی بن جاندی ہے. سونےو
یہ تو وہی بیان کر سکتے نے جنہاں نے اپنے دل دے اندر اللہ تعالی دا خوف بٹھایا. تاہم پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم. صحیح گل کرو، صحیح گل کرو، اللہ تعالیٰ تنو عمل دی توفیق نصیب فرما دے. صحیح گل کرو تو اللہ تعالیٰ تنو عمل دی توفیق نصیب فرما دے. دوستو جی میں ظاہری جسم ہے نا، ظاہری جسم ان دی زینت دیاں کچھ شیئاں، ان دی زینت دیاں انہوں سوارن والیاں کچھ شیئاں جن دے نال اے ظاہری وجود سنور جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، ویکھن والے انہوں بھا جاتا ہے. ایویں جرا دل ہے نا، دل دی زینت علیاں شیئاں کچھ ہور نے، ظاہری وجود نو زینت دین علیاں شیئاں کچھ ہور نے. میری گل میں سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا ہے؟ ذرا پیار نال بولو سبحان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر فرمایا سی حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اللہ تعالیٰ نے احسان اپنے نبی دا احسان بیان فرمایا سی، اپنے رسول پاک دا احسان. کائنات دی ہر نعمت رب العالمین نے اپنے یار دے صدقے سانو نصیب فرمائیے، پر جنوں رب العالمین معین کر کے بیان فرماندا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اساں اپنے یار دی صحبت کیمیا انہاں دی نگاہ فیض نال تہاڈے دلاں نو ایمان نال مزین کر دیتا ہے، ایمان نال مزین کر دیتا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ویکھو اساں تواڈے دل کڈے سونے بنا چھڈے نے کہ تواڈے دلاں دے اندر برائی نال نفرت پیدا کر دیتی ہے، برائی نال نفرت پیدا ہو گئی ہے. برائی تو تہاڈی طبیعت نو کراہت ہوندی ہے، نفرت ہوندی ہے. او سجنا ادھر ویکھ، یہی ایمان دی کسوٹی ہے، یہی ایمان دی کسوٹی ہے. جی میں کسوٹی تے لا کے سونا چیک کیتا جاندا ہے کھوٹا ہے یا اصلی ہے، یہ کسوٹی ہے. ان دے نال پتہ لگدا ہے بندہ مومن ہے یا بے ایمان ہو چکا ہے. تساں اندازہ لانا ہوئے، میں اندازہ لانا ہوئے، بالکل سادہ جہا طریقہ ہے. او سجنوں اندازہ کرو میں گل کرنا تہاڈا کوئی ماں تحت ہوئے، پتر ہوئے، شاگرد ہوئے، تساں کو یار فلانا کم کر دے نہ کرے، دوبارہ پھر رکھو کر نہ کرے، بلکہ جڑے کام تو روک کے آئے تون کے کرے، تہاڈی اکھاں دے سامنے کرے. بندہ بولے بھاوے نہ بولے، دل دے اندر وٹ ضرور پھرن گے یار انہوں تمیز ہی نہیں ہے. میری گل سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ وٹ ضرور پھر دے نے. اقبال صاحب میری گل نو سنیا جے، سمجھیا وجے نالو نال سونیو ادھر ویکھو. بندے نے کسی نو آکھیا ہے ماں تحت یار فلانا کم کر دے، انہیں نہیں کیتا بلکہ دھکے نالوں دے خلاف پہ کردا ہے. بندے نو بڑا وٹ ہوندا ہے یار انہیں میری منی نہیں، انہیں میری قدر کیتی نہیں. او سونیو ایویں اللہ رسول دی گل ہوئے، اللہ رسول دی گل ہوئے، ان دی مخالفت کھلم کھلی ہوئے، ان دی مخالفت کھلم کھلی ہوئے. اللہ رسول کیا ہے مسلمانہ دیا دیا بہنا او بزارہ دی زینت نہیں، او گھر واسطے نے.
بازاراں دی زینت نہیں گھر واسطے نے کھلم کھلی بے حیائی ویکھے کنجریاں دے او ادھر ویکھ گانے ماحول دی بے حیائی اللہ رسول دی مخالفت قرآن دا نظام دنیا تو ہٹیا دلاں وچوں اللہ دے قرآن دیاں قدراں نکلیاں سارا کچھ ویکھ کے ان دے دل دے اندر بے چینی پیدا نہ ہوئے ان دے دل دے اندر بے قراری پیدا نہ ہوئے زندگی معمول دے مطابق روے جویں چل رہی ہے اویں چلدی روے او سجنا اے درویخ میں جڑی گل جناب انہاں دے ذہن وچ بٹھانا چاہنا وا ذہن وچ بٹھا لو اللہ رسول دی مخالفت ہوے اور اس حد تک مخالفت ہوے کہ مولا تعالی دا قرآن روڑیاں تے رولے اللہ دا قرآن اللہ دے قرآن دے نظام دا نام لینا بھی جرم بن جاوے تے جن دی زندگی پھر بھی معمول دے مطابق روے معمول دے مطابق روے ان دی زندگی بے نظام بے ترتیب نہ ہوئے او سجنا ماڑا جیا مالی گھاٹا پہ گیا دنیا بھی نقصان ہویا ہے ان دی زندگی بے چین ہوئے ان دی زندگی بے ترتیب ہوئے ان دے پورے نظام ہائے زندگی دے اندر خلل پیدا ہو جاوے ان دی طبیعت بے چین ہو جاوے روٹی کھانو جی نہ کرے گل کرنو جی نہ کرے یارہ بیلیاں کھول بینو جی نہ کرے پر اللہ رسول دے دین دی کھلم کھلی مخالفت ویکھ کے اس حد تک مخالفت ویکھ کے کہ عظمتاں والا قرآن لوگاں دی نگاہ دے اندر بے قدر ہویا ہوئے او سونیا جن دی زندگی بے ترتیب نہ ہوئے جن دی زندگی بے چس نہ ہوئے جن دی زندگی بے چین نہ ہوئے جن دی زندگی بے قرار نہ ہوئے او جن دے نظام زندگی دے اندر تبدیلی نہ ہوئے جن دیاں سواد والیاں شیعہ بے سوادیاں نہ ہو جان پھر سمجھ لائے او دے دل چ ایمان نہیں رہا وگرنہ ایمان ہوئے بندہ دی مخالفت غصہ گھٹ کردہ ہے اللہ رسول دی مخالفت غصہ زیادہ کردہ ہے اے میں جری گل کیتی ہے ان سونیا تسا اپنی زندگی وچ غور کرو میں اپنی زندگی وچ غور کرنا وا کاروبار ہے روپیہ پیسہ آ رہا ہے دنیاوی غم نہیں طبیعت اعتدال تے چل رہی ہے ہنسی خوشی نال بڑی آسانی نال زندگی بسر ہو رہی ہے طبیعت بے چین نہیں ہوندی بے قرار نہیں ہوندی چین نال گزر دیئے وہ سجنا اپنا ذاتی نقصان بے چین کردہ ہے دین دا ایڈا کھلا نقصان ہویا بے چینی طبیعت چنا بنے میرے یارا ایندہ مطلب نکل دا ہے سانو آدھے آپ دی پہچان تے ہوئی ہے پر اپنے مولا دی پہچان نہیں ہوئی اور تاں سانو آدھی ذات غصہ تے لگ جاندہ ہے پر مدنی تاجدار دے دین دا غصہ نہیں لگدا اور سونیا اے او شیعہ سن جن دے نال زینت مل دیئے دل نو زینت مل دیئے دل نو اور جنوں دماغ دل پریشان ہوئے دین واسطے رب العالمین دل نو نور نال بھر دیندہ ہے چمکا چھڑدہ ہے روشن کر دیندہ ہے وہ سجنا کافر نے ساڑھے دماغی خراب کر کے رکھ دیتے ساڑھیاں زندگیاں ایک معمول دے مطابق چل پئیاں وگرنہ قسم خدا دی کر کے آنا وا انج دے حالات چ مسلمان دی زندگی چین والی ہوے نہیں ہو سکدا بزرگ مثال دیندے نے اے جویں توجہ اے جویں چڑی ہوندی ہے چڑی نو تساں کدے ویکھو کبوتر
پھر بھی سکھ نال بہ جاندا ہے پر چڑی نو کسی نے سکھ نال بیٹھیا نہیں ویکھیا ایک تھاں تے بیٹھی ہے ہلدی رہے گی جھٹ بیٹھی پھر اٹھ کے اوتھے ہو گئی پھر اٹھ کے اوتھے ہو گئی پھر اٹھ کے ایتھے ہو گئی بے چین بے قرار رہندی ہے فرمایا مومن ادو ہی مومن بندہ ہے وہ جدوں دنیا دی زندگی وچ چین نہیں بے قراری نال جیوے کیوں رب نے دنیا وچ قرار نہیں رکھیا اگر چین رکھیا ہے مومن واسطے اگلے جہان دی زندگی وچ رکھ چھوڑیا توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آؤ سجنوں اللہ دے خوف دیاں گلاں کریے اللہ دے ڈر دیاں گلاں کریے پہلے میں تھوڑی جی ونڈ کر لواں پھر وضاحت کرنا وا ادھر ویکھ خوف تین طرح دا ہوندا ہے خوف تین طرح دا ہوندا ہے ایک خوف ہوندا ہے کسے شے دے کھس جان دا کہ میرے کول کھس نہ جاوے میرے ہتھوں نکل نہ جاوے میں محروم نہ ہو جاواں مال ہے چنگا کاروبار ہے کدے ہتھوں نکل نہ جاوے کدے میں ماڑا غریب نہ ہو جاواں کدے مینوں دکھ نہ پہنچے اے خوف جنوں دنیا دا خوف آکھدے نے ایک ہے اللہ دے عذاب دا خوف اللہ دے عذاب دا خوف اللہ تعالی دا عذاب ڈاڈا ہے پتہ نہیں ایمان تے مرنے ہیں یا نہیں مرنے ہیں کیونکہ اگلا جڑا کھاتا ہے اوندا تعلق تے ہے ایمان تے مرنے دے نال اللہ دا خوف اللہ دے عذاب دا خوف ایک ہے اس دی ذات دا خوف اس دی ذات دا خوف اے ترائے خوف نے او سجنا جڑا اللہ تعالی دا ولی بندہ ہی کدو ہے جنوں آکھ دے نے ایندا دل جاری ہو گیا ہے ایندا دل رب نال جڑ گیا ہے اے کیڑا دل ہے جن دے اندر دا حال بن جاوے کائنات دے لوگ اکٹھے ہو جان اینو تکلیف پہنچان واسطے نقصان دین واسطے ان دی توجہ ایندا دھیان مولا تو ہٹے نا ادھر جوڑ کے روے اے سوچ کے کہ جو ہونا ہے ادھر ہی ہونا ہے جی اگر سکھ ہے ادھر ہے دکھ ہے ادھر ہے انج جڑ جاوے کائنات دیاں طاقتاں اندے وال متوجہ ہو جان کہ اج تیرا پھکا نہیں چھڑنا اندا دل مولا دے نال اس حال وچ جڑیا ہوئے وی تساں کی کر سکدے ہو اوندا امر کون ہونا ہے تے سب کچھ ہونا ہے سجنا اے اصل گل سی اے مومن دی طاقت سی اے دل دماغ تے ذہن سی جڑا نبی دین آیا ہے اپنے یاراں دا بنایا ہے کافر نے ون سمنیاں دنیا دی لذت والیاں شیاں دے کے ساڈے سینیاں نو انج دی کیفیات تو خالی کیتا ہے ون سمنے خوف بے یقینیاں لالچ کدے کاروبار نہ تو نکل جاوے وہ کدے مینوں فلانی تکلیف نہ پہنچ جاوے کدے فلانا دکھ نہ آ جاوے فلانا نقصان نہ ہو جاوے ماڑے دکھ نو پھسے ہوئے ہیں ماڑے دکھ نو ماڑے خوف نو پھسے ہوئے ہیں اس ذات دا خوف جو کٹیا ہے وہ سجنا دل جدوں ادھر جڑ جاوے بس تو تے
رب اللہ کون نہیں مانا کائنات کیا ہے ان دے امر کون نال پہ چل دیے ہاتھ دی حرکت ہے زبان دی حرکت ہے ان دا امر کون دا ہونا ہے کر پھر ہی کر سکے گا وگرنہ نہیں ہونا وہ سجنا ادھر وہ جدو کتا پوے لوگ کتے وال نہیں مالک نو آواز مار دینے اے دے کل جان نہیں چھڑائی جانی پر مالک نے نو پیشا صدیا تے جان چھٹ جاوے گی وہ سجنا اے دنیا دی مثال کی سب بیکار نے ان دا امرے کون ہے جو نے آخر ہے وہی ہونا ہے جو نے فرمانا ہے وہی ہونا ہے نفع نقصان شر خیر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ توجہ ہے قرآن سنانا ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كل شيء قدير اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر رب العالمین تکلیف دے وے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ دکھ دور کرنے والا بھی وہی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خیر ہے شر ہے نعمت ہے زحمت ہے سب اون دی طرفوں آئے مومن جدو ادھر دل جوڑ لیندہ ہے ایک ہی ہے اگر او نہ چاہے تے کچھ نہیں کر سکتا وہ سجنا جدو ایک خیال دل دے چاندہ ہے پھر شان کیا مل دی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سجنا او کڈے حقیقتہ تو دور کہ میں اسلام دی تعلیمات تو خالی ہوئے ہیں ون سونیاں طلبہ ون سونیاں رغبتاں دل دے اندر ہیں خواہشات دا دماغ جہان بھریا ہویا ہے او بھی ہے پر کدے اس دل نو سنبھالن دی سوچی نہیں بھی جھلیا اینو ایک تھاں تے روک لے اینو ایک تھاں تے ٹکا لے اپنے مولا دے نال جوڑ لے تو بچا کے نہ رکھ اسے تیرا یا اینا ہے وہ آئینہ تو بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں تو نے گل کرا توجہ ہے ساڈی یہ گل ول توجہ کرانا ساڈی گل ول توجہ کرا بے اعتمادی بے یقینی تے بے اطمینانی اس حد تک دلاں وچ ود چکی ہے اس حد تک دلاں وچ ود چکی کہ دو گوڑے یار بھی ہونا حالات ہیں بن گئے نا دو گوڑے یار بھی ہونا اگر کلے علیحدہ کر کے پوچھ لو نا
ہر ایک دوجے نال شکوا کر رہا ہے، دوجے دے بارے شکوا کر رہے ہیں یار میں نا یہ تو بڑا اعتماد کیتا پر یہ ہمیں جان نکلے آنے ایک بار اس گالوں سمجھو نا میں اس تو بعد پھر تو ان دی وجہ اور سبب دس بے اطمینانی بے یقینی بے اعتمادی اس حد تک ہے کہ باپ ہے انہوں پتر تے اعتماد نہیں پتر ہے تو انہوں باپ تے اعتماد نہیں شک شبے چ رہے گا شک شبے دے جنہوں آندن یار نا فلانے تو بڑا دل ٹوٹے ہے فلانے تو بڑا دل ٹوٹے ہے میں نہیں سمجھدا جاگے دے اندر کوئی اجدہ ہوئے کہ جرا نا کیا میں جن دے نال اعتماد کیتا ہے نا او اعتماد تے پورا پتر ہے میرا اندر دل ٹوٹیا نہیں ہے تو سا نہیں بخا سکتے جن دے کول پاؤ گے نا انہیں کہ داستان چھیلن یار میں بڑا میں انہوں کچھ اور سمجھا سے پر نکلیا کچھ اور ہے یہ ہے کہ کوئی نہیں تو انہوں پتا ہے اندہ سبب پیچھے کیا ہے جناب انہوں پتا ہے اندہ پیچھے سبب کیا ہے کدے غور کرو میں جناب انہوں دسنا اندہ سبب جناب انہوں پتا ہے کیا ہے بے اطمینانی بے یقینی بندیاں نال شکوے ہر ایک انسان تقریباً ہر ایک نال شکوہ ہے صورتحال عجیب بن گئی ہے عجیب بات ہے عجیب بات ہے ہر ایک انسان تقریباً ہر ایک انسان نال شکوہ ہے کسے نہ کسے گالتے ضرور شکوہ ہے یہ میں غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں جڑا جا کے چلے گا کوئی نہ کوئی گل ضرور یار نہیں یار نہ فلانا یار نہ بس نہ جا چھڑ پرا بس یار چھڑ پرا جب بہتا زبان نپے گا اینی گل ضرور کہ چھڑ پرا یار بس چھوڑ بس جو ہو گیا سو ہو گیا تو پتہ ہے اندہ سبب کیا ہے جدو بندیاں نے اپنے رب نال یقین تے اعتماد چھوڑ رہا ہے نا تو رب نے پھر بندیاں تے بھی نہیں رہن دیتا سب میری گل سمجھی ہو یا نہیں سمجھی رب دے دیتے کیتے ہوئے وعدے مثال دے طور تے اولاد دے بارے رب دا وعدہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب انہوں اللہ دا خوف سکھا انہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پا وہ تو رزق دے آگا گمان اچھ بھی نہیں آئے گا حالے اولاد بال نکے نکے نے اس سے خیال دن رات نہ نماز نہ روزہ نہ زکاة کسی شاید ہوش فکر نہیں بس مست لستے کتا بن کے پھر دے اولاد واسطے کچھ کر لو اولاد واسطے کچھ کر لو اولاد واسطے کچھ کر لو بھوکے نہ مر جان یا لماں جیرا کاروبار تو نہ واسطے چھڑ کے جائیں گا کہ پتہ رب نے اندر نفع رکھے ہے یا نقصان رکھے ہے جیرا رب نے وعدہ کیتا ہے کم از کم مدت اعتماد کر لے دکھ تکلیف رب قرآن کئیاں تھاواں فرمائے جے ساڈا ارادہ نہیں کائنات رہ جائے کوئی دکھ نہیں بڑھا سکتا جے نفع دینا دا ارادہ میں مولا دا نہیں کائنات دے بادشاہ دنیا دے شہنشاہ رہ جان تینو ٹکا بھی دینا چاہن تیرے تک نفع پہنچانا چاہن تیری جان تیرے وجود تے کل اختیار میں مولا دا ہے پر مجال ہے دکھ تکلیف مصیبت پریشانی بے روزگاری ویلے کدے مولا نال بھی اعتماد جڑیا ہوئے تے کدے سوچ بیٹھا ہوئے اے کی نہیں یار جدو ادھروں فیصلہ ہویا تے موڑ ہے وگرنہ نہیں جدوں بندیاں نے آدھے رب نال اعتماد نہیں کیتا نا وما قدر اللہ حق قدر ہی بندیاں نے اللہ دی قدر نو نہیں پچھانیا جو کیڑی تھا ہے جس تھا تھے میں انسان دے نال وفا نہیں کیتی اور کیڑی تھا ہے جتے انسان نے اپنے مولا نال بے وفائی اور دغابازی رب تو اعتماد توڑ کے اللہ تعالیٰ تو رب دا آوازہ پیرے ہے گل کران رب دا آوازہ زور ویلے بھی آیا اثر ویلے بھی آیا شام ویلے بھی آ میرے بندیا اوے آ میرے بندیا رب بار بار بلاوے موڑ بھی
نہ جائیے تے موڑ بھی رب شام نو تیرے واسطے میرے واسطے روٹی دا اہتمام کر دے وے ہائے ہائے تے پھر بھی اس بندے نو کھاندیا شرم نہ آوے کہ جس رب نے مینوں اپنے دربار وچ 3 وارا 4 وارا 5 وارا بلایا میں 1 وارا نہیں گیا انہیں پھر بھی روزی گھل دیتی ہے اگر ٹنگن تے آوندا تے اندازہ کر بندے دی کی اوقات ہے ہائے بندے دی اوقات کی اپنی اکھاں نال کل فقیر نے ویکھیا بس سے جا رہے بالکل نالو ٹرک گزرے بندے دے سر تو لنگے ہے سر پرزے ہو گئے اندازہ کرو انسان پتہ نہیں کنیاں خواہشاں پتہ نہیں کتنے خیالات فلانے نال ملاقات کل انج پرسوں انج فلانا کاروبار اینے جوڑ لو اینے کر لو اے میری کرنا ہے تے کفر دے کلمے بھرنا ہے تو جدو دنیا تو ٹور جاسے پتہ نہیں تیرے کوئی یاد بھی کر دے کہ نہیں یاد کر دے کوئی ورلہ یاد کرے گا دنیا اپنے کمانو مستے تینو تو کدھر یاد بھی نہیں کر صحیح بات ہے سونے ہو رب نال یقین اعتماد چھڑیا ہے نا رب نال اعتماد توکل بھروسہ رب دی ذات رب دے کیتے ہوئے وعدے تے یقین اطمینان ختم ہوئے تے رب نے آکھا پھر جا بندیاں تیرا دل بھی میں چین اچ نہیں رہن دیاں گا تیرا دل بھی میں اطمینان اچ نہیں رہن دیاں گا لے دل ہے کسی تھان تے مجال ہے جی ایک تھان تے بھی ٹک جاوے کدے ادھر پریشان ہے کدے ادھر پریشان ہے جندے وال غور کردا ہے اوندے نال شکوہ ہے ادھر غور کیتا شکوہ ہے فلانے بندہ اوندے تے شکوہ ہے فلانا بندہ اوندے تے شکوہ ہے جلیا جدو تو اپنا رب نال تعلق نہیں جوڑیا تو پھر رب نے جگ وچ ایویں رول چھڑنا ہوندا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا یہ درویش ایک ہے دنیا دا خوف جڑا دنیا دا خوف ہے اللہ تعالیٰ دا جڑا ولی ہوندا ہے اللہ تعالیٰ دا جڑا پیارا ہوندا ہے جندا دل مولا نال جڑ جاندا ہے اللہ اون دے دل چوں دنیا دا خوف کر دیندا ہے دنیا دے نقصان فلانا نقصان او دا خوف دل وچوں نکل جاندا ہے کیوں انہوں پتہ ہے جے تقدیر ہے میں ٹال نہیں سکدا جے تقدیر نہیں تے کوئی دے نہیں سکدا بندہ ہوئی ہے رب فیصلہ کرے بندہ راضی ہو جاوے مولا بندے سے راضی ہو جاندے قسم خدا دی کر کے آنا وا میں اس گلو ادما بیٹھا وا مولا دا فیصلہ ہوئے ہے کوڑا ایندی طبیعت نو بڑا اوکھا لگیا ہے پر اے مولا دے فیصلے تے خوش ہو گیا ہے آندا میرا مولا سی میں اوندا بندہ ہاں جویں بندہ اپنی اولاد نو مان ہمے دے نال 4 گالاں بھی کر دیندا ہے مار بھی لیندا ہے کیڑا انہاں نے بولنا ہے جے پیو نو اپنی اولاد تے مان ہے تے رب نو بھی اپنے پیارے بندیاں تے مان ہوندا ہے جویں دکھ پاندا ہے حسین ورگا آکھدا ہے لجپالا تیرا دربار نہیں چھوڑنا تیرا قرآن پڑھ دیوئی تیرے دربار جان دے چھوڑنی توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ایک خوف دنیا دا یہ تھی اللہ تعالیٰ دے ولیاں رب دے پیارے مومنات دے دلان دے اندر نہیں ہوتا پر سجنا اللہ دے عذاب دا خوف اللہ دے عذاب دا خوف مرنا ہے پتہ نہیں ایمان تے مرنے ہیں پتہ نہیں کفر تے مرنے ہیں پتہ نہیں ایمان تے مرنے ہیں پتہ نہیں کفر تے مرنے ہیں کیونکہ کوئی ورلیاں موتی لے تریاں وہ سونیاں جنگ دے اندر ویکھی بیٹھا ہے بڑے بڑے برسی سارا ہے برباد ہو جاندے نے وہ جنہ دے خلیفے ہمامہ میں چڑھ دے نے وہ آپ کافر و مرتد بے ایمان ہو جاندے نے کوئی ورلیاں موتی لے تریاں وہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے
اللہ دے پیارے ہوندے نے انہاں نوں اے خوف اے ڈر اے پریشانی کہ پتہ نہیں کی بنے گا پتہ نہیں کی بنے گا پتہ نہیں مولا دا فیصلہ کیا ہے مولا دا فیصلہ کیا ہے قسم خدا دی کر کے آنا ادھر ویکھ اے گل اللہ دے پیاریاں نوں ہر ویلے بے چین کردی رہندی ہے بے قرار کردی رہندی ہے انہاں دی نیند حرام کردی رہندی ہے انہاں دی طبیعت نو غمناک کردی رہندی ہے انہاں دی طبیعت نو بے سرور تے بے ادھر ویکھ بے لذت کردی رہندی ہے انہاں نو کھاون سونے کھانیاں وچ بھی سواد نہیں آوندا کیوں مڑ سوچ دے نے پتہ نہیں مولا دا ارادہ کی ہے پتہ نہیں مولا دا ارادہ کی ہے پتہ نہیں میرے بارے کی پتہ نہیں تواڈے بارے کی پتہ نہیں میرے بارے کی پتہ نہیں تواڈے بارے کی اے ڈر اے خوف پتہ نہیں ایمان تے مرنا ہے پتہ نہیں کفر تے مرنا ہے میرے نبی نے فرمایا سی انما الاعمال بالخواتیم عملہ دا دار و مدار تے خاتمہ تے ہے اگر خاتمہ چنگا ہوئے گا تو خیر ہوئے گی اگر خاتمہ چنگا نہیں تو بندہ رول گیا برباد ہو گیا وہ سجنا اے خوف اللہ دے پیاریاں دے دل چوندا ہے ولیاں دے دل دے اندر ہوندا ہے پر جدوں دنیا تو جاندے نے انہاں دے وصال دا ویلا ہوندا ہے رب العالمین اپنے رحمت والے فرشتے بھیجدا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اور سجنا فرشتے آ کے آخدے نے نہ ڈر نہ خوف کر خوش ہو رب العالمین نے اج تینو ایمان تے موت عطا فرما کے تیرے واسطے جنت دا فیصلہ فرما چھڑیا ہے یعنی مردیاں انہاں دے دل دے وچوں عذاب الہی دا خوف تے نکل جاندا ہے پر مولا دی ذات دا خوف قسم خدا دی کر کے آنا اللہ دے پیارے ولی ہون غوث ہون قطب ہون صحابی ہون تابعی ہون وہ سجنا ادھر ویکھ اہل بیت کرام ہون مولا حسن و حسین ورگے ہون علی شیر خدا ورگے ہون بلکہ سید الانبیاء ہوئے باوے جنت دی اندر بھی بیٹھے ہون انہاں دے دلاں دے وچوں اللہ دی ذات دا خوف نہیں نکل سکدا تاں کر کے سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میرا ایک پیر جنت چھوڑے ایک جنت تو باہر ہوئے میں مڑ بھی ڈراں گا کہ دے مولا اپنا فیصلہ تبدیل نہ فرما چھوڑے سجنا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہاں اگر اللہ دی ذات دے خوف دی گل کرو گے ہاں اللہ دے عذاب دے خوف دی گل کرو گے اللہ دے پیاریاں دے دل دے اندر اللہ دے عذاب دا خوف زندگی وچ کنا ہوندا ہے او یارو غوث پاک میرا جنہ دے نام تے جنہ دی نسبت اور جنہ دے توسل تے دنیا اعتماد کر دی ہے کہ قیامت والے دن بابا چھڑا لے گا اور سجنا آپ دے بارے بابا شیخ سادی فرماندہ ہے میں غوث پاک میرا نو ویکھے آئے آپ کعبۃ اللہ شریف دا غلاف پکڑ کے رو رو کے دعا کر رہے سل مولا اگر منو قیامت والے دن بخشنا نہیں تے منو اللہ کر اٹھاوی کہ دے تیرے دربار شرمسار نہ ہو جاوا اندازہ کرو ساڑھے دل کنج بے خوف کنج ویران ہو گئے اندر دی دنیا کنج اجڑ گئی او ہن میں جڑی قرآن مجید دی آیت تلاوت کی تھی سی وہ آیت پڑھنا نال ایک حدیث پاک دی شرح پیش کر کے گل مکانا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم سورۃ المؤمنون
دی اندر مومنہ دیا صفتہ بیان کر دیا ہویا فرماؤں ہے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربهم راجعون اللہ رب العالمین فرماؤں ہے مالک تعالیٰ فرماؤں ہے فرمایا ایمان والے آدھیاں گلہ کر دیا ہویا مولا تعالیٰ فرماؤں ہے وہ جڑے ایمان والے ہیں یؤتون ما آتو کچھ کر دیا رب نے اے گل مبہم رکھی ہے کی کر دیا رب نے مبہم رکھی ہے فرمایا کچھ کر دیا ایمان والے وقلوبہم واجلہ انہاں دے دل ڈر دے نے انہاں دے دل خوف زدہ ہوندے نے لرزی جا رہے ہوندے نے کی سوچ کے کہ انہم الہ ربہم راجعون اسا اپنے رب والا اٹھنا ہے اسا اپنے رب دے دربار وچ حاضر ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے کہ ایمان والے کچھ کردیاں ڈردے نے پر اے نہیں دسیا کی کردیاں ڈردے نے رب نے اے نہیں دسیا اس آیت دی تشریح اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ ام المؤمنین آپ نے مدنی تاجدار دی بارگاہ دے وچوں پوچھی ہے سناوا تے گل مکاواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ توجہ سونیا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے میں مدنی تاجدار نو عرض کی تھی لجپالا رب نے جڑا فرمایا ہے کہ مومن کچھ کردیاں ڈردے نے کہ ایسا اللہ دے دربار چادر ہونا ہے کی کردیاں کیا شراب بھی ڈردے نے چوریاں کر ڈردے نے زنا کر ڈردے نے کہ ایسا اللہ تعالیٰ دے دربار چادر ہونا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها عجیب بات رب نے کی تھی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جدو کیا شہباز صاحب سنو جدو نامہ اعمال شہباز صاحب نے اٹھایا جی نامہ اعمال جدو پیش ہوئے گا نامہ اعمال پیش ہوئے گا بندے ویکھن گے پکار اٹھن گے ہیں کوئی گل بھی نہیں چھڑی ساریاں گلیں وچ لکھی لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ہیں کوئی گل بھی نہیں چھڑی نکی نکی گلو میں تے بے دھیانی چ کر گیا تے کر کے بھول گیا ہوئے 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 اے بھی لکھی پئی ہے تے اے سارا کچھ لے کے میں اپنے رب دے دربار جانا ہوئے ہوئے جدہ نامہ مال پکڑائے جان گے نا لے بھی پڑھو ہون اپنا حساب کتاب دیو بندے پڑھ کے پسینی ہون اوئے ہوئے اوئے میں یہ بھی لکھیا پیا یہ میں رب نو بخانا ہے تو رب نے ویکھنا کہ میں بھی کرتوت کو آپ تو کچھ نہیں سمجھ دینا کہ آئی گئی کر دینے ہیں پر قسم خدا دی کر کے نا اللہ دے دربار چاہی گئی نہیں ہونی ہر شاید حساب ہر شاید سونیو ادھر ویکھ توجہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے عرض کی دی لجپالا زنا کر کے بڑھ ڈر دینے کہ رب دے دربار وچ نامہ اعمال کھلنا ہے ساڈیاں برائیاں سامنے آنیاں نے او صدقے جاواں میرے نبی دا جواب سنیا جے فرمایا قال لا ابنت صدیق اے صدیق دی بیٹی نہیں واہ صدیقہ تیری شان تو صدقے جاواں تو تے او ذات ہے جنوں خود صدیق مدنی تاجدار نے فرمایا چھوڑیا اے صدیق دی بیٹی نہیں
حضور پھر کیرے کام کر کے ایمان والے ڈردے نے فرمایا نمازاں بھی پڑھ دے نے زکاتاں بھی کر دے نے نمازاں بھی پڑھ دے نے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہاں فرمایا نمازاں بھی پڑھ دے نے روزے بھی رکھ دے نے صدقے بھی دے دے نے موڑ ڈر دے نے او بے لیاز پتہ نہیں ساڑی عبادت اپنے راہ دربار قبول بھی کرنا ہے یا نہیں گناہ کر کے ڈرنا تے مومن واسطے فرض ہے ہی ہے ضروری ہے ہی ہے فرمایا وہ جڑے ایمان والے نے وہ جڑے کامل ایمان والے نے نیکی کرن گے عبادتاں کرن گے نمازاں پڑھن گے روزے رکھن گے صدقات و خیرات کرن گے مڑ ڈر جان گے کٹی اچھی ذات کٹی اچھی ذات کہ کائنات دا شہنشاہ مدنی تاجدار جن دے دربار وچ کھلوے اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے جدوں میں مصلی شریف اٹھاندی سا حضور دا جدے تے میرے نبی نے تہجد دی نماز عطا فرمائی ہوندی سی جدوں چکدی سا گلا ہویا ہوندا سی نبی رو رو کے مصلی تر ہو جاندا سی او صدقے جاواں پیرا دے اندر ورم آ جاندے سن او دربار جس دربار دے اندر نبی ہاتھ بن کے آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین او دربار کے جس دربار دے اندر نبی دعا کر دے نے ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا رب دی بارگاہ دے اندر دعا کر دے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور سجنا ادھر ویکھ ایڈا اونچا دربار ہے جس دربار دے اندر نبیان جنہاں دے واسطے رب نے کائنات بنائی ہے وہ بھی ہاتھ بن کے کھلوتے ہون کمبی جا رہے ہون اساں جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اس دربار دے اندر پیش ہون دے قابل نہیں پتہ نہیں ساڈیاں کیتیاں مولا دے دربار وچ قبول بھی ہوندیاں نے یا نہیں ہوندیاں ہائے یہ اصل اسلام دے سبق سن ہے اوروں کا فسانہ یاد اوروں کی کہانی یاد رہی بس اپنا فسانہ بھول گئے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرماوے یار زندہ و صحبت باقی آخر دعویٰ الحمدللہ